صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں اس رمضان المبارک تک اور پھر آج کے دن تک ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں زندگی عطا فرمائی تاکہ اس ماہ مقدس کی بہاروں سے ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ کتنے ہی لوگ جو روزے رکھنا چاہتے تھے، قیام اللیل کرنا چاہتے تھے، صدقہ و خیرات کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو آخری عشرے کی پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اس کی طاق راتوں میں عبادت کریں گے، قیام اللیل کریں گے، آنسو بہائیں گے، رب کو منائیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے، مگر آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کو جا ملے۔ تو یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا جو سب سے اہم ترین پیریڈ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21ویں رات سے اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یوں تو پورا مہینہ ہی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی مہم ہوتی ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے اس حساب سے تو یہ بہت بڑی مہم ہے اور بہت بڑا مشن ہے ایک مسلمان کے لیے۔ مہم اور مشن کیا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں ایک لگن لگ جاتی ہے، ایک شوق بیدار ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مہماتی ہوتے ہیں ان کے ایک اپنے ہی شوق ہوتے ہیں، ان کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے۔ مثال، لوگوں کا ذوق ہے کہ ہم K2 پہاڑی پر چڑھیں، اس کو سر کریں، اس کے لیے وہ کہاں سے چلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا ان کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے، نہ ان کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو گرمی کی پرواہ ہوتی ہے، صرف ایک ہی لگن ہوتا ہے کہ ہمارا نام دنیا کی لسٹ میں آ جائے کہ یہ مہم جو لوگ تھے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ K2 پہاڑی پر جاتے ہوئے کچھ غیر ملکی لوگ تھے، وہ وہاں پر جان کی بازی ہار گئے۔ تو عزیز بھائیوں، مہماتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے آرام اور سکون کی پرواہ نہیں کرتے، بس جس کام کی لگن ان کو لگ جاتی ہے وہ اس کو ہر صورت، ہر ممکن اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان ایک مسلمان مومن کے لیے مہم ہوتی ہے، اور جو اس کو مہم مان لیتا ہے، جو اس کو مشن سمجھ لیتا ہے، قسم اللہ کی پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں آج سویا ہوں یا نہیں سویا، میں نے کل بھی فیلڈ میں نکلنا ہے، میں نے کل بھی اللہ کے لیے میدان میں نکلنا ہے، میں نے کل بھی سارا دن قیام اللیل، میں نے سارا دن صبح قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے کل بھی عبادت کرنی ہے۔ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانتا ہوا، اس کے ایک ایک لحظے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ اپنے آرام، اپنے سکون کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کو پانے کے لیے جستجو کرتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو آخری مہم ہے، آخری عشرہ ہے، جس میں طاق راتیں ہوتی ہیں
اور ان طاق راتوں میں اللہ نے ہمیں ایک جستجو لگا دی، اللہ نے ہمیں سسپینس میں ڈال دیا کہ دیکھتے ہیں اب کون کتنی محنت کرتا ہے، کون کتنی شوق کے ساتھ میرے سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو جتنے شوق سے آئے گا، جو جتنی محبت کے ساتھ آئے گا، جو جتنی لگن کے ساتھ آئے گا، جو جتنے پیار کے ساتھ آئے گا، جو جتنی جستجو رکھے گا، اس کو اتنا اس کا حصہ دے دیا جائے گا۔ حضرات آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اب وہ بندے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس پوری 5 طاق راتوں کے اندر محنت کر کے اس ایک رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتا دیا گیا، مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خوشی خوشی اٹھا اور اپنے صحابہ کرام کے درمیان جانے کی کوشش کی، میں ان کو جا کے بتاؤں اللہ نے اس امت پر کتنا انعام فرمایا ہے۔ کہتے میں جب چلا تو دیکھا رستے کے اندر کچھ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، میں ان کو چھڑانے کے چکر میں لگ گیا، اللہ نے میرے ذہن سے وہ بات نکال دی، مجھے بھلا دیا گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ لیلۃ القدر وہ کون سا دن تھا، وہ کون سی رات تھی۔ آپس کی لڑائی جھگڑے کی بے برکتی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی جس کی خوشخبری سنانے کے لیے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد علیہ السلام اپنے امتیوں کو خوشخبری کا پروانہ جاری کرنے جا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، کوئی بات نہیں، ایک رات نہیں تو پوری 5 طاق راتوں میں ہم جستجو کریں گے اور ایک جو لیلۃ القدر ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرتے؟ ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وَأَيْقَظَ لَيْلَهُ وَشَزَّ مِعْذَرَهُ، پوری رات میرے اور آپ کے تاجدار پیغمبر رات کو سوتے نہیں تھے۔ ایقظ لیلہ، پوری رات اپنی رات کو جگاتے، نہ خود سوتے نہ اپنے گھر والیوں کو سونے دیتے، خود بھی قیام میں، اپنے گھر والیوں کو بھی قیام میں، خود بھی سجدے میں، اپنے گھر والیوں کو بھی سجدے میں، خود بھی عبادت میں، اپنے گھر والیوں کو بھی عبادت میں۔ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو مناؤ، رب کے سامنے جھک جاؤ، توبہ تو تائب ہو جاؤ، استغفار طلب کرو کہ رب کی رحمتیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اپنے بندوں کے اوپر سایہ فغن ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں وَشَزَّ مِعْذَرَهُ، اپنی کمر کو کس لیتے، اور پورے رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام کی یہ روٹین ہوتی تھی، وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اپنے جسم کے انگ انگ کا روزہ رکھتے تھے، اسی بات کی اپنے امتیوں کو تلقین کرتے تھے۔ لیکن جو ہی آخری عشرہ وہ مسلمانوں پر نازل ہوتا، جو ہی آخری عشرہ داخل ہوتا، نبی علیہ السلام اللہ کی راہ کے اندر ایسے صدقہ و خیرات کرتے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور پھر پوری رات جاگتے، وَشَزَّ مِعْذَرَهُ، اور اپنے اللہ کے رستے کے اندر کھڑے ہونے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، حالانکہ نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا تھے، ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی بھی تھی میرا رب پہلے ہی ان کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں، یہ ساری قربانیاں، راتوں کو جاگنا، رب کے سامنے کھڑے ہونا، قیام کے اندر جانا، سجدے میں گرنا، اللہ کو منانا، آنکھوں سے آنسو بہانا، رب کے سامنے گڑ گڑانا، معافیاں مانگنا، استغفار طلب کرنا، اللہ کے سامنے گر گر کے، آنسو بہا بہا کے اپنی امت کی خیر مانگنا، یہ کس کے لیے تھا؟ آپ تو بخشے ہوئے تھے، آپ نے تو جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، آپ نے تو حوض کوثر پہ بیٹھ کے اپنی امتیوں کو پانی پلانا ہے، پھر یہ محنتیں کیوں ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اماں جان کہتی ہیں اللہ کے رسول
جب اللہ نے آپ کے اوپر اتنے انعامات فرمائے ہیں، آپ نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، حوض کوثر پہ بیٹھ کے اپنے امتیوں کو پانی پلانا ہے، سب سے پہلے جنت میں آپ نے داخل ہونا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جنتی جنت کے اندر جائیں گے، انبیاء ہوں گے، رسل ہوں گے، امتی ہوں گے، نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، پیر ہوں گے، فقیر ہوں گے، سب کے آپ سردار ہوں گے۔ پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ پوری پوری رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا سجدہ کہ کھڑے ہو کے آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ رو رو کے آپ کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ، جس رب نے مجھ پر اتنے انعامات فرمائے ہیں کہ مجھے اللہ نے مقام محمود فرمایا ہے، مجھے میرے رب نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، مجھے اتنی انعامات فرمائے ہیں، مجھے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، مجھے اللہ نے ساری امتیوں کی سردار امت عطا فرمائی ہے، مجھے میرے رب نے قرآن جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ جس رب کے مجھ پر اتنے انعامات ہیں، میں اس مالک کا اتنا ہی زیادہ شکر گزار نہ بن جاؤں؟ اس لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، اس لیے کھڑا ہو کے اپنے پاؤں میں ورم ڈلوا لیتا ہوں، اسی لیے رب کے سامنے جھک جھک کے آنسو بہا بہا کے سجدے میں جا جا کے اپنے آنکھوں کو سجا لیتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، کہ اس کے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محنتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کوششیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کے سامنے رونا، آنسو بہانا، گڑ گڑانا، معافیاں مانگنا، یہ کس لیے تھا؟ اپنی امتیوں کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے معاذ، میں تو اپنی امت کے لوگوں کی گردنوں سے پکڑ پکڑ کے ان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، یہ لوگ دوبارہ بار بار جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، یہ مناجات کیا کرتے تھے، اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو عذاب دے گا، کرے گا کیا؟ ہیں تو یہ تیرے ہی بندے، تو نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے نا۔ قسم اللہ کی، یہ محبت اور پیار کا ایسی داستان ہے، یہ ایسا انداز ہے، اتنا بے تکلفانہ انداز ہے، اتنا بھرم والا انداز ہے، جو بندہ اس بندے سے ایسی باتیں کرتا ہے جس کے ساتھ بڑا ہی بے تکلفانہ رویہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ بڑا ہی بے تکلفانہ محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ میرے نبی کا اپنے رب کے ساتھ بڑا ہی پیارا رشتہ تھا، بڑے ہی بھرم کے ساتھ میرا نبی اپنے رب کو کہتا ہے، اللہ تو اگر عذاب دے گا تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا، کیا کرے گا؟ اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پروردگارا اگر تو معاف کر دے گا تو تیرے جیسا بخشنے والا مہربان بھی کوئی نہیں، تو ان کو معاف کر دے۔ یہ تھا میرے محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری زندگی، رمضان ہو غیر رمضان ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد۔ اور جب رمضان آتا فشز میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے، جب آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا اپنی کمر کو باندھ لیتے، جیسے ایک پہلوان اپنے مد مقابل کو ہرانے کے لیے اپنی پوری تیاری کرتا ہے، پھر تیاری کے ساتھ اکھاڑے میں اترتا ہے، اس کا چال ڈھال، اس کے چلنے کا انداز، اس کا مقابلہ کرنے کا انداز، وہ ساری چیزیں اس بات کا پتہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترا، یہ جیتنے کے لیے میدان میں اترا ہے۔ اور مسلمان، اللہ اکبر، یہ ہمارا ایک میدان ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مہم دی ہے۔ جب آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا ہے تو دیکھیں اس وقت اس حال مسجد کے اس حال میں سارے نمازی اعتکاف والے نہیں ہیں، گھر سے اٹھ کے آئے ہیں، آرام کو قربان کر کے آئے ہیں، تاکہ رب کے سامنے جھکا جائے، توبہ طائب ہوا جائے، استغفار کیا جائے، قیام اللیل کیا جائے۔ یہ مسلمان کی تیاری ہے میرے عزیز بھائیوں۔ یہ آخری عشرہ، اس میں 5 تاک راتیں، اس ایک 5 تاک راتوں میں ایک لیلۃ القدر، یہ ہے کیا چیز؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، خیر من الف شہر،
خیر من الف شہر، جو بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس میں عبادت کر کے، اس کے اندر قیام اللیل کر کے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کر کے اپنے رب کو منا لیتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کروا لیتا ہے، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایوریج عمر کتنی ہے؟ 62 سال، 63 سال، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس میں تو 62-63 سال تک تو کم ہی لوگ جاتے ہیں، بہت جلدی ہار جاتے ہیں، جوانی میں بوڑھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، خوراکیں ماشاءاللہ اتنی زبردست ہیں۔ تو اس ماحول میں اللہ اکبر، جس بندے کو 83 سال عبادت کرنے کا مزہ آ جائے، 83 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے، رب کی رحمت ہے نا اس بندے کے اوپر۔ اللہ بھی تو جانتے ہیں کہ ان کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، پہلے امتیوں کے پاس 900 سال عمریں، ان کی 1000 1500 سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، جیسے ان کے نیکیاں زیادہ ہوتی تھیں، ان کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہوں گے، لیکن اس کی نسبت ان کے نیکیاں بھی تو زیادہ ہوتی ہوں گی نا۔ لیکن یہ میرے رب کا اس امت کے ساتھ خصوصی محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ فرمایا خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، اس وجہ سے یہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، یہ بہترین امت ہے۔ بہترین امت کا اعزاز پانے والے میرا رب اس امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی عمریں بہت تھوڑی تھیں، لیکن ایک رات ایسی دے دی، اگر جس نے کوشش کر کے اس رات کو پا لیا، 83 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آج تاک رات ہے، ممکن ہے اللہ کرے یہ لیلۃ القدر ہو، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہر میرا نوجوان اس دعا کو یاد کرے، ہر میری بہن اس دعا کو یاد کرے، ہر میرا بزرگ اس دعا کو یاد کرے۔ ہر تاک رات کے اندر جہاں قرآن کی تلاوت زیادہ ہو، جہاں دعائیں حاجات مناجات زیادہ ہوں، جہاں آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہوں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اس دعا کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اللہ بے شک تو بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، اللہ ہم سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ کی قسم، جب ایک گناہ گار بندہ، جب اللہ کا خطا کار بندہ اس انداز کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور خیمے کے اندر جا کر، تنہائی کے اندر جا کر اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھتا ہے، اپنی پشت کو اٹھا کے اپنے رب کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا ہے، آج انکساری کا آخری درجے پہ جا کے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ گناہ بھی کیا مولا، یہ گناہ بھی کیا مولا، میں تیرا مجرم، مولا یہ مجھ سے ظلم ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو پاک ہے، ظالم میں ہوں، اللہ تو پاک ہے، مجرم میں تیرا ہوں، اللہ تو پاک ہے، اللہ ظالم میں ہوں، میں نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پر بھی ظلم کیا، اللہ اگر آج تو نے معاف نہ کیا، اللہ دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، میرے رب کو آپ کے زیادہ لفاظی کی ضرورت نہیں، آپ کے بڑے زبردست جملوں کی ضرورت نہیں، میرے رب کو آپ کے خالی اور سادے جملوں کی ضرورت ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے خیمے کے اندر پرسنلی جا کر اور پرائیویٹ جا کر باتیں کرتا ہے اور رب کے سامنے الگ ہو کر بات کرتا ہے، یکسوئی اختیار کر کے اللہ کو کہتا ہے یہ میں نے گناہ کیے، یہ ظلم کیے،
مولا تو ان باتوں کو سارے گناہوں کو جانتا ہے. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما، وارحمنا ہمارے اوپر رحم فرما، وان لم تغفر لنا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کر فرمایا لنکونن من الخاسرین. اللہ دنیا آخرت میں ہم سے زیادہ کوئی خسارہ پانے والا نہیں ہوگا. ایک خسارہ دنیا کا ہے، ایک خسارہ آخرت کا ہے. اللہ کی قسم دنیا کا خسارہ اگر پچھلے سال کورونا میں ہو گیا تو اس سال ممکن ہے اس کا وہ کمی بیشی پوری ہو جائے، اگلے سال پوری ہو جائے. لیکن جس بندے کو آخرت میں خسارہ مل گیا اس کے کمی بیشی پوری کرنے کے لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی معاون اور مددگار نہیں بن سکے گی. اس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اس دن کوئی بڑے چھوٹے کا وہ دعویٰ اور وعدہ پورا نہیں ہوگا. اس دن میرے رب کا فیصلہ چلے گا، اس دن میرے رب کا اعلان ہوگا، اس دن میرے رب کا فیصلہ چلے گا. آئیے اپنے رب کی ان عذابوں سے بچنے کے لیے، اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آج مجھے اپنا پسینہ بہانا پڑے گا، اپنے پاؤں کو تھکانا پڑے گا، اپنے جسم کو تھرانا پڑے گا، اپنے ہونٹوں کو کپ کپانا پڑے گا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا پڑے گا، اپنے رب کو منانا پڑے گا، گناہوں سے شرمندگی اختیار کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرنا پڑے گا. جب ندامت ہوگی پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہوگا، اس کی بادشاہی کا تصور، اس کی شہنشاہی کا تصور، اس کی طاقت کا تصور جب بندے کے ذہن کے اندر ہوتا ہے اور پھر بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یا قیام کے اندر ہوتا ہے، یا رکوع میں ہوتا ہے، یا سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کی قسم قیام کرنے کا مزہ بھی اور ہو جاتا ہے، سجدے میں جانے کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. جب کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے نا تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ٹیبل پر سارے چیئر اور کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتا ہے، سر میں نے ذرا پرسنلی آپ سے ملاقات کرنی ہے، سر صرف 2 منٹ چاہیے، امیر صاحب میں نے آپ سے الگ بات کرنی ہے. تو الگ جب بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں نا، یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اس کو ذرا سمجھیے، یہ عبادت ہے، ایسے بھی ہو سکتی تھی لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے لگا کر اعتکاف کیا. مقصد کیا تھا، بندہ جب اکیلا ہوگا خیمے کے اندر، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ اللہ کی بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ بڑی پیاری عبادت ہے. اس خیمے کے اندر جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا، کٹہرے میں لا کر مجرم بنا کر پیش کرتا ہے، اللہ کی قسم میرا رب مسکرا دیتا ہے، میرا رب مسکرا دیتا ہے. بندہ معافی مانگے نہ مانگے، جب عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جب بندہ اپنے رب کو یہ کہہ دیتا ہے نا، مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا و مولا ہے، مولا میرا تیرے ساتھ کیا مقابلہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اللہ تیری عزت کے سامنے اس دنیا میں مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں. اللہ میں گلیوں کے تنکوں سے بھی ہلکا ہوں، مولا تیری عزت کے سامنے. اللہ تیری عزت کا واسطہ، اللہ تیری عزت کا واسطہ، اللہ تیری شہنشاہی کا واسطہ، اللہ تیری بادشاہی کا واسطہ، اللہ تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، اللہ تیرے رحمان رب رحمان ہونے کا واسطہ. جب بندہ یہ واسطے دے کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے، میرے رب کا اعلان آتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. اے میرے بندے بس کر، میں تجھ پہ راضی ہو چکا ہوں. اے میرے بندے بس کر، اب مجھے میں نے تیرے گناہوں کے اوپر معافیوں کا قلم پھیر دیا ہے. صرف گناہ معاف نہیں کیے، تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے تیرے لیے جنتوں کے رستے ہموار کر دیے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، جس طرح رمضان کے اندر شوق سے ہم مساجد کے اندر آتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا رمضان مبارک کے بعد بھی اس مسجد کو آباد رکھنا، اپنے محلے کی مسجد کو آباد رکھنا، رات کو اٹھنے کے وقت کو یاد رکھنا، دعائیں حاجات کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا، غریبوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھنا، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا، آنکھوں سے
आंसू बहाने का सिलसिला जारी और सारी रखना, सदका और खैरात का सिलसिला जारी रखना। अल्लाह की कसम ये रमज़ान ट्रेनिंग है, ये रमज़ान प्रैक्टिस है आने वाले बकिया 11 महीनों के लिए। जिस बंदे ने अपने मन को मार लिया इस एक महीने के अंदर, जिसने अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर लिया इस एक महीने के अंदर, इंशाअल्लाह वो बकिया 11 महीनों के अंदर भी ऐसी जिंदगी गुजारेगा जिस तरह रमजान की जिंदगी बंदा गुजारता है। यही मेरे रब का मकसद है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा बंदा अपने अमल से, अपने काम से, अपने इल्म से, अपनी बातों से, अपने अमल से इस बात का इजहार करे, मौला मेरी जिंदगी भी तेरे लिए, अल्लाह मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए, मेरी जवानी भी तेरे लिए, मेरी सलाहियतें भी तेरे लिए, मेरा सदका और खैरात भी तेरे लिए, मेरी ज़कातें अदा करना भी तेरे लिए, रातों को उठना भी तेरे लिए, सजदों में जाना भी तेरे लिए, रब के सामने रोना भी तेरे लिए, कुर्बानियां देना भी तेरे लिए, अल्लाह मेरा जीना भी तेरे लिए और मौला मरना भी। यही रमज़ान का मकसद है। आइए इन कीमती तरीन लम्हात के अंदर हम इस वक़्त से फ़ायदा उठाते हुए अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब और इसी तरह दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन से जान छुड़ाकर इसके एक एक लम्हे को कीमती जानकर इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की, अल्लाह हम सारे गुनाहगार हैं, अल्लाह हम सब के गुनाहों के ऊपर माफ़ी का कलम फेर दे। अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ ना देख, अपनी रहमत की तरफ देखते हुए अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह जो मस्जिद में आ चुके, अल्लाह जो मस्जिद में नहीं आज आए, अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमा कि वो इन कीमती तरीन लम्हात से फ़ायदा उठा सकें, वो भी मस्जिद के अंदर आए, वो भी खड़े हों घर के अंदर क़ियामुल लैल करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।